الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آپ حضرات کا معمول ہے کہ سوموار کے دن آپ حضرات کی یہاں ذکر کا حلقہ لگتا رہتا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا اعجاز مصطفیٰ صاحب دامت برکاتہم ختم نبوت کی مسجد میں ذکر کا حلقہ لگاتے ہیں۔ ہمارے ہاں ہم بڑے آباد میں سوموار کے دن مغرب کی نماز کے بعد ذکر کا حلقہ لگاتے ہیں، اور یہ ذکر کے حلقے یہ تمہید میں اس لیے باندھ رہا ہوں کہ کوئی بیان کا وہ نہیں ہے، ذکر ہم کریں گے، ذکر کا حلقہ لگائیں گے، تو اسی نسبت سے یہ مذاکرہ ہے۔ ایک تو یہ تجربے کی بات ہے، اور تجربے سے ثابت ہو چکا ہے کہ ذکر کے حلقہ میں جب دعائیں مانگی جاتی ہیں نا، تو یہ دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں۔ کئی لوگوں نے ہمیں ان کے مسائل سے ویزے کے حصول کے لیے ہم سے عرض کیا، ہم نے ذکر کے حلقے میں ان کے لیے دعائیں مانگی، باوجود رکاوٹوں کے اللہ پاک نے ان سب کے ویزے لگا دیے۔ جن جن کے مسائل تھے اور جن جن لوگوں نے ہمیں کہا تھا ان کے لیے دعا کی گئی، اور اللہ پاک نے ان کا کام کر دیا۔ تو ایک تو ذکر کے حلقے میں دعائیں جو ہے وہ انتہائی قبول ہوتی ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے کلام پاک میں فرمایا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ ہم نے دلوں کا چین اور سکون اپنے ذکر میں رکھا ہے، اپنی یاد میں رکھا ہے۔ اگر ہم چاروں طرف نظر دوڑائیں تو امت پریشان ہے۔ حالانکہ مسلمان کی کتاب میں، کلمہ گو کی کتاب میں حالانکہ مسلمان کی کتاب میں، کلمہ گو کی کتاب میں پریشانی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بہت مبارک کلمہ ہے، بہت مبارک کلمہ ہے، کہ جیسے حدیث میں آتا ہے مفہوم یہ ہے کہ 100 سالہ کافر بھی اگر صدق کے دل سے یہ کلمہ پڑھ لے، 100 سال اس نے حالت کفر میں گزارے ہیں، لیکن اگر وہ 100 سالہ کفر کے باوجود کلمہ پڑھ لے تو اس کا کفر جو ہے وہ دھل جاتا ہے۔ تو فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ رب العزت نے دلوں کا چین اور دلوں کا سکون اللہ پاک نے اپنے ذکر میں رکھا ہے، اپنی یاد میں رکھا ہے۔ لیکن جیسے ذکر کرنا چاہیے ویسے ہم ذکر کا حق ادا نہیں کرتے ہیں۔ ذکر کے آداب ہیں، اکثر ساتھی
یہ گلہ کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ہمارے نماز میں خشوع نہیں ہے، ہماری نماز میں جان نہیں ہے. نماز پڑھتے ہیں لیکن ہماری نماز میں خشوع نہیں ہے، ہماری نماز میں جان نہیں ہے. فقیر ان سے عرض کرتا ہے کہ آپ ذکر کیسے کرتے ہیں؟ آپ ذکر کا حق ادا کرتے ہیں؟ تبلیغ میں ہمارے بزرگ 3 تسبیحات بتاتے رہتے ہیں. تیسرا کلمہ درود شریف، استغفار. ماشاءاللہ یہاں کئی حضرات بیٹھے ہوں گے جنہوں نے 4 مہینے بھی لگائے ہوں گے، 7 ماہ لگائے ہوں گے، سال لگایا ہوگا. لیکن جیسے ہمارے حضرات بتاتے ہیں، کیا ہم اس طرح ان تسبیحات کا حق ادا کرتے ہیں؟ یاد رکھیں، اگر ہمارے انفرادی ذکر میں خشوع نہیں ہے تو ہماری نماز میں خشوع نہیں آئے گا. اگر ہم نے اپنے انفرادی اذکار میں خشوع پیدا کر لیا اور سبحان اللہ کا حق ادا کر دیا، معنی کا لحاظ رکھتے ہوئے والحمدللہ کا حق ادا کر دیا، ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر کا حق ادا کر دیا، تو پھر پتہ چلے گا بات بنے گی. اس لیے پریشانی بھی ہے کہ ہم ذکر کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، اور اللہ پاک نے فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو قرآن پاک تو اللہ کا کلام ہے، قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے. اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب، وہ ایک دعویٰ کرتی ہے کہ اللہ رب العزت نے دلوں کا چین اور سکون اور اطمینان اور طمانینت اپنے ذکر میں رکھی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ذکر کرتے ہیں لیکن ہم پریشان ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ذکر کا حق ادا نہیں کرتے ہیں. ذکر کا حق اگر ہم ادا کریں گے تو پھر انشاءاللہ جب ذکر کا حق ادا ہوگا تو اس کے نتیجے میں انشاءاللہ ہمارے دلوں کو، جیسے اللہ پاک نے فرمایا ہے، چین اور سکون نصیب ہوگا، طمانینت قلبی ہوگی، پریشانی لاحق نہیں ہوگی. اور ذکر، اس کے تو ایسے اثرات ہیں اللہ کی یاد کے، اللہ کے ذکر کے، کہ ہمارے روحانی دادا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ حضرات نے ان کا نام سنا ہوگا. ہمارے حضرت جو فقیر کے شیخ تھے، انہوں نے حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں 4 ماہ گزارے. 4 مہینے ان کے گھر کا کھانا کھایا، اور حضرت بہت بڑی قربانی کر کے گئے تھے. قربانی جو ہے وہ ضائع نہیں جاتی ہے. حضرت ڈیرہ اسماعیل خان سے پیدل لاہور گئے تھے. جب لاہور پہنچے تو پاؤں کے تلووں میں زخم ہو گئے تھے، خون بہ رہا تھا، اور دریا راوی کے کنارے بے ہوش ہو گئے. حضرت کو، احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو، اللہ پاک نے کشف عطا کیا تھا. انہی آنکھوں سے دیکھ لیتے تھے
کہ یہ چیز حرام کی ہے یا حلال کی ہے۔ مریدین کو فرمایا کرتے تھے کہ بازار سے جو چیز خریدو کھانا کھانے کے لیے مجھے دکھا دو، اگر میں اجازت دے دوں تو وہ استعمال کرو، اگر اجازت نہ دوں تو استعمال نہیں کرنی ہے۔ حضرت علی اعلان فرمایا کرتے تھے چاول کا دانہ میری ہتھیلی پہ رکھ دو، بتا دوں گا حرام کا ہے یا حلال کا ہے۔ علی اعلان کیٹاگریکلی کہا کرتے تھے چاول کا دانہ میری ہتھیلی پہ رکھ دیں، بتا دوں گا حرام کا ہے یا حلال کا ہے۔ یہ کثرت ذکر کی برکت تھی۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ 24 گھنٹے میں اور معمولات کے علاوہ، کیونکہ حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اس وقت جمعیت العلماء اسلام کے سیکرٹری جنرل بھی تھے، سیاست بھی کرتے تھے، مختلف جگہوں پہ علماء کے بیانات ہوتے ہیں، بلاتے ہیں، ان بیانات میں جانا، بیانات کا کرنا، ان سارے مشغولیات کے باوجود 10.5 لاکھ اذکار کرتے تھے 24 گھنٹے میں۔ یہ ان اذکار کی برکت تھی کہ اللہ پاک نے کشف ادراکی بھی دے دیا اور کشف عینی بھی دے دیا۔ آنکھ دیکھ کر پتہ چل جاتا تھا کہ یہ حلال کی چیز ہے یا حرام کی چیز ہے۔ ایک دفعہ ایک مرید جو ہے دودھ لے آیا، حضرت میری اپنی گائے کا دودھ ہے یا اپنی بھینس کا دودھ ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے نکالا ہے۔ بڑا اصرار کیا، وہ اصرار کرتے رہے، حضرت انکار کرتے رہے۔ جب ان کا اصرار بہت زیادہ بڑھ گیا تو حضرت نے فرمایا کہ یہ دودھ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کے کھیت میں کسی کے کھیت میں اس گائے نے یا اس بھینس نے منہ مارا تھا، کسی اور کے کھیت میں منہ مارا تھا، اس گھاس سے یہ دودھ بنا ہے، اس لیے یہ دودھ ٹھیک نہیں ہے۔ اندازہ لگائیں، ایک مرید پراٹھے لے آیا، حضرت گھر کے پراٹھے ہیں، گھر سے لایا ہوں، انکار نہیں کریں گے۔ مرید نے کیا کیا تھا؟ جو پراٹھے لایا تھا، کچھ پراٹھے اپنی اہلیہ سے بنوائے، وہ نماز نہیں پڑھتی تھی، کچھ پراٹھے والدہ سے بنوائے، وہ نمازی تھی، اور دسترخوان میں بند کر کے چنگیری میں لا کے حضرت کے سامنے رکھ دیے۔ حضرت نے دسترخوان اٹھایا، پراٹھے ہاتھ میں لیے، اوپر نیچے کیے پراٹھوں کو، اس نے نشان لگائے ہوئے تھے، تو جو پراٹھے اہلیہ نے بنائے تھے جو بے نمازی تھی، وہ حضرت نے ایک سائڈ پہ کر دیے، اور جو پراٹھے والدہ نے بنائے تھے جو نمازی تھی، ان سے کھانے لگے۔
اور مرید سے فرمایا کہ فقیروں کا امتحان نہیں لیا کرتے، فقیروں کا امتحان نہیں لیا کرتے۔ لیکن میرے بزرگوں بھائی اور دوستو، یہ تو کش کی باتیں ہیں، کش جو ہے مقصود نہیں ہے، اصل کیا ہے؟ شریعت ہے، آقا کی سنتوں کا اتباع ہے۔ یہ تو راستے کی چیزیں ہیں۔ بعض لوگوں کو بڑے اچھے اچھے خواب آتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، اعمال کی برکت ہے، اچھے اچھے خواب، حالات، مواجید۔ لیکن ہمارے حضرات فرماتے ہیں، علماء ربانیین، کہ یہ راستے کی چیزیں ہیں۔ اگر ایک آدمی ایک منزل مقصود پہ جا رہا ہے اور راستے میں نظارے ہیں، سینریاں ہیں، تو یہ اگر سینریوں میں لگ جائے اور نظاروں میں لگ جائے تو کیا یہ منزل مقصود تک پہنچے گا؟ نہیں، یہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکے گا۔ تو یہ کش، حالات، مواجید، یہ راستے کی چیزیں ہیں۔ اصل میں جو ہمارا گولڈ سٹینڈرڈ ہے وہ شریعت ہے۔ جو شریعت کا جتنا پابند ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جتنا اتباع ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو سینے سے لگائیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی زندگی ہمارے سامنے ہے، اللہ والوں کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما خواب میں زیارت ہوئی والد صاحب کی، عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ بیٹے نے پوچھا، ابا کیا ہوا، کیا بنا؟ جب اللہ کے دربار میں حاضری دی تو کچھ حالات تو سنائے۔ عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ ایک فرشتہ آیا، اس نے سوال کیا، جیسے ہم سنتے رہتے ہیں فضائل اعمال میں اس کا ذکر بھی ہے، من رب کا، تیرا رب کون ہے، ربوبیت کے بارے میں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے فرشتے سے کہا جو سوال کرنے والا تھا کہ میرا رب تو اللہ ہے، تو بتا تیرا رب کون ہے۔ میرا رب تو اللہ ہے، تو بتا تیرا رب کون ہے۔ تو دوسرا فرشتہ آیا، اس نے سوال کرنے والے فرشتے سے کہا اس پہ اور سوال مت کرو، یہ ڈسٹنکشن کے ساتھ پاس ہو گیا ہے، اور فرمایا ھذا سراج الجنہ، یہ جنت کا چراغ ہے، چراغ، یہ جنت کا چراغ ہے۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے، یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ولید بن عبد الملک بہت عیاش بادشاہ گزرا ہے، اس کے حرم میں بیک وقت کئی عورتیں ہوتی تھی۔ جب فوت ہو گیا، اس کا جنازہ پڑا ہوا تھا، ابھی قبر تیار ہو رہی تھی۔ عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ، جس کو عمر ثانی بھی کہتے ہیں، وہ بھی موجود تھے۔ اتنے میں دیکھا کہ لاش ہلنے لگی، لاش کے اندر ارتعاش پیدا ہو گیا، لاش ہلنے لگی۔ تو اس کے بیٹے دوڑے،
کہ ہمارا والد زندہ ہو گیا ہے۔ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا زندہ نہیں ہوا، فرشتوں میں قبر رکھنے سے پہلے، قبر میں جانے سے پہلے پکڑ شروع کر دی۔ فرشتے بے صبرے ہو گئے، فرشتوں سے صبر نہ ہو سکا اور اس کی پکڑ شروع ہو گئی۔ تو میرے بزرگوں، بھائی، دوستو، دنیا میں کوئی امتحان ایسا نہیں ہے جس کے سوال پہلے سے معلوم کہ کون کون سے سوال پوچھے جائیں گے، امتحان میں کیا آئے گا۔ لیکن ہمارا دین اتنا قیمتی ہے، اتنا مبارک دین ہے کہ سوالات پہلے سے آؤٹ ہیں، کہ پہلا سوال قبر میں یہ ہوگا من ربو کا، تیرا رب کون ہے۔ تو اگر کسی کلمہ گو نے ربوبیت کا حق ادا کیا ہوگا اور رب کو رب مانا ہوگا اور رب کی صفات پہ یقین کیا ہوگا تو وہ فوراً جواب دے گا ربی اللہ، کہ میرا رب تو اللہ ہے۔ اور پھر آتا ہے دین کے بارے میں پوچھا جائے گا، ماں دینوں کا، آپ کا دین کیا تھا؟ تو وہ جواب دے سکے گا جس نے اپنے دین کے مطابق، اپنی شریعت کے مطابق زندگی گزاری ہوگی۔ اور پھر آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل مبارک دکھائی جائے گی، مدینہ منورہ تک جتنے پردے ہیں وہ چاک ہو جائیں گے، براہ راست نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرائی جائے گی اور پوچھا جائے گا اس شخصیت کے بارے میں جانتے ہوئے کون ہے؟ تو میرے بزرگوں، بھائی، دوستوں، علماء سے سنا ہے جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو زندہ کیا ہوگا، شریعت کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، وہ فوراً جواب دے دے گا کہ یہ تو ہمارے آقا ہیں، ہمارے محبوب ہیں، ہمارے آقا نامدار ہیں، فخر موجودات ہیں، سید الکائنات ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ میرے بزرگوں، بھائی، دوستو، اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کی صفات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں یکجا کر دیا تھا۔ ماشاءاللہ ہم بیان تو کرتے رہتے ہیں لیکن علماء ہیں، اس لیے علماء کرام کی قدردانی کیا کریں، پوچھ کر ان سے زندگی گزارا کریں۔ انشاءاللہ جب علماء سے پوچھ کر زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی دنیا میں جنت کا نمونہ بن جائے گی، پکی بات ہے۔ علماء سے پوچھ کر زندگی گزارنا، انشاءاللہ اللہ پاک ہماری رہنمائی فرمائے گا۔ تو بات چل رہی تھی ذکر پہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ہمارے آقا نے تو پیدا ہوتے ہی جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، باقی انبیاء کے بارے میں بھی آتا ہے کہ کئی انبیاء نے پیدا ہوتے ہی کلام کیا، گویا ہوئے، اللہ پاک نے ان کو زبان عطا کی، پیدا ہوتے ہی۔ اللہ قدیر ہے، قدرت والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، مریم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے۔ ایک لسٹ ہے کہ پیدا ہوتے ہی انہوں نے کلام کیا، گویا ہوئے۔ تو ہمارے آقا میں تو اللہ پاک نے
تمام انبیاء کی صفات کو اور تمام انبیاء کے کمالات کو اور تمام انبیاء کی اخلاقیات کو جمع کر دیا تھا۔ ہم تو بیان کرتے ہیں ماشاءاللہ، اس دن کل ہی مولانا اعجاز مصطفیٰ صاحب تفسیر جلالین پڑھ رہے تھے اور سامنے یہ بات آ گئی کہ کون سی نبی کی کون سی اعلیٰ صفت تھی۔ انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، لیکن بعض انبیاء کو اللہ پاک نے ان خصوصیات میں ایک خاص خصوصیت عطا کی۔ جیسے ایوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صبر کے اعلیٰ مقام پہ فائز تھے، لیکن جس نے انبیاء کی صفات تھی، ہمارے آقائے نامدار فخر موجودات امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام صفات سے نوازا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے آپ کا ذکر کیا، انک لعلی خلق عظیم، اے ہمارے محبوب آپ بہترین اخلاق والے ہیں، عظیم اخلاق والے ہیں، عظیم، انک لعلی خلق عظیم۔ تو علماء ربانیین نے اخلاق کی قسمیں لکھی ہیں۔ اخلاق، خلق، ایک خلق ہوتا ہے، ایک خلق، جمع ہے اخلاق۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو اللہ پاک نے بیان کیا، انک لعلی خلق عظیم، آپ بہترین اخلاق والے ہیں، عظیم اخلاق والے ہیں۔ تو علماء ربانیین نے اخلاق کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ اللہ یہ ساری کی ساری ہمیں نصیب کرے۔ اخلاق کا پہلا درجہ ہے اخلاق حسنہ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، ٹٹ فار ٹیٹ۔ جیسے کسی نے آپ کے ساتھ معاملہ کیا اتنا ان کے ساتھ کرنا چاہیے، سر منہ بھی زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ہے اخلاق حسنہ، عدلے کا بدلہ، ٹٹ فار ٹیٹ، اخلاق حسنہ۔ اس سے ایک اور درجہ ہے اخلاق کا، اخلاق کریمہ۔ کسی نے زیادتی کی ہے تو آپ اسے بدلہ نہ لو، اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دو، یہ ہے اخلاق کریمہ۔ بدلہ نہ لو، اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دو، یہ اخلاق کا دوسرا درجہ ہے، پہلے سے اعلیٰ ہے، اخلاق حسنہ سے اعلیٰ ہے۔ دوسرا درجہ اخلاق کریمہ ہو گیا، اس سے اعلیٰ درجہ، سپر درجہ جو ہے اخلاق کا، وہ اخلاق عظیمہ ہے، انک لعلی خلق عظیم، کہ بدلہ نہ لو، جو آپ کے ساتھ ہوا ہے معاف کر دو، اللہ کی رضا کے لیے بدلہ نہ لو، بدلہ نہ لو، معاف کر دو۔ اور پھر اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ اس نے تو آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ نے معاف بھی کر دیا، زیادتی بھی نہیں کی، الٹا اس کے ساتھ پھر احسان کر لو، اس کے ساتھ بھلائی کرو، تو یہ اخلاق کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، انک لعلی خلق عظیم۔ تو ہمارے نبی اعلیٰ اخلاق والے تھے، تو پیدا ہوتے ہی نبی علیہ السلام بھی گویا ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پہ کون سا ذکر تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کی کبریائی کو بیان کیا۔ ہمارے آقا نامدار نے پیدا ہوا، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، صبح اور شام اللہ کا ذکر،
بلکہ فرمایا فضائل اعمال میں لکھا کہ ذکر اتنا کرو کہ رطب اللسان ہو جاؤ، مزہ آنے لگے۔ ہمارے نقشبندیہ سلسلہ کے ایک بزرگ گزرے ہیں خواجہ عثمان دانبانی رحمۃ اللہ علیہ، کہ جو سالک روزانہ 12,000 مرتبہ اسم ذات کا ذکر کرتا ہے، اللہ اللہ اللہ۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ عبد الوہاب صاحب کیسے اللہ کو یاد کرتا تھا کہ اللہ کا نام لو، لیکن کیسے لو؟ منہ بھر کر اللہ کا نام لو، مزہ آ جائے، ایسے اللہ کا نام لو۔ تو ہمارے آقائے نامدار نے پیدا ہوتے ہی اللہ کی کبریائی کو بیان کیا، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ اور پھر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام یتیم پیدا ہوئے تھے، اللہ کی شان ہے، اسے کون پوچھ سکتا ہے؟ امام الانبیاء یتیم پیدا ہوئے۔ اس وقت رواج تھا کہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دیہات سے عورتیں آتی تھیں اور بچوں کو دودھ پلانے کے لیے اپنے دیہات کے کھلے ماحول میں لے جاتی تھیں، اور کھلے ماحول میں دیہات کے آب و ہوا میں، کہ بھئی شہر کا جو ماحول ہے، شہر کی جو آب و ہوا ہے وہ پالیوٹڈ ہے، اور دیہاتوں کی آب و ہوا وہ پاک اور صاف ہے۔ تو بچوں کو لے جاتے تھے، دائیوں کو دے دیتے تھے، اور ان کو دودھ بھی پلاتی تھی، اور کھلے آب و ہوا میں ان کی تربیت ہوتی تھی۔ تو ماشاءاللہ مختلف دیہاتوں سے مکہ میں آئی، مختلف بچوں کو لے گئے۔ نبی علیہ السلام یتیم تھے، آقا نامدار یتیم تھے، تو چونکہ زیادہ اجرت کا وہ نہیں تھا نا کہ یہ تو یتیم بچہ ہے، اس کو اگر ہم لے جائیں گے تو ہمیں مناسب اجرت نہیں مل سکے گی، اس لیے کوئی لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو کوئی بچہ نہیں ملا، تو عبد المطلب حرم میں تھے، حرم سے آئے، جا رہے تھے، راستے میں حلیمہ سعدیہ سے ملاقات ہو گئی، تو ان سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ نام بتایا حلیمہ سعدیہ۔ عبد المطلب نے فرمایا کہ حلیمہ سعدیہ، حلم اور سعادت، حلم بردباری کو کہتے ہیں، کہ ایک آدمی بردبار نظر آتا ہے، اس کی بزرگی جھلکتی ہے، دور سے نظر آتی ہے۔ حلیمہ سعدیہ سعادت مند، خوش بخت۔ تو ابو المطلب کہنے لگے کہ ماشاءاللہ، حلم اور سعادت یہ تو دو ایسی صفات ہیں کہ جس کے اندر یہ دونوں صفات جمع ہو جائیں تو اس کا کیا کہنا۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ ہمارا ایسے یتیم پوتا ہے، اس کو کوئی بھی نہیں لے گیا ہے دودھ پلانے کے لیے۔ تو حلیمہ سعدیہ نے فرمایا کہ میں اپنے خاوند سے مشورہ کرتی ہوں۔ تو خاوند سے مشورہ کیا، مشورے میں یہ طے ہو گیا کہ بجائے خالی جانے کے بہتر ہے یتیم کو لے جائیں، ہو سکتا ہے کہ اس کی برکت سے اللہ ہمارے اوپر کرم کر لے۔ تو مشورہ ہو گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے لیا۔
وہ رات جو ہے ان کی مکہ مکرمہ میں تھی، ادھر ہی تھی. تو کہتے ہیں کہ کئی دنوں سے جب وہ وہاں سے آ رہے تھے تو حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ باقی جن سواریوں پہ عورتیں وہ سوار تھیں وہ سواریاں ساری ہم سے آگے نکل گئی. یہ چونکہ ان کے ہاں غریبی اور مسکینی تھی، سواری بھی کمزور تھی، سب سے پیچھے پیچھے چل رہی تھی اور باقیوں کو ان کا انتظار کرنا پڑتا تھا. لیکن جب واپسی ہو رہی تھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ لیا تو یہ سواری سب سے آگے نکل گئی. پوچھا گیا کہ حلیمہ سعدیہ کیا بات ہے، یہ تو وہی سواری نہیں ہے، جب آپ ہمارے ساتھ آ رہی تھی تو ہم آپ کا انتظار کرتے تھے، آپ کی سواری پیچھے رہتی تھی، کیا معاملہ ہو گیا؟ کہا سواری تو وہی ہے، سوار بدل گیا. سواری تو سوار بدل گیا. تو حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ ہم بھی بھوک کی وجہ سے جو ہے تو رات کو خاوند نے جو ہے وہ اونٹنی کی طرف گئے کہ بھئی کوشش کر لیں شاید کچھ دودھ نکل آئے. تو عجیب بات دیکھی کہ اونٹنی کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے، دودھ نکالا اور کہتے ہیں کہ کئی راتوں کے بعد ہمیں پیٹ بھر کر دودھ پینا نصیب ہوا. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ آدھی رات تھی، میری آنکھ کھلی، تو نبی علیہ السلام کے ہونٹ ہل رہے تھے. میں نے اپنے کان کو ان کے منہ کے قریب کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذکر کر رہے تھے. کون سا ذکر تھا؟ لا الہ الا اللہ قدوس قدوس. لا الہ الا اللہ نفی اس بات، لا الہ الا اللہ قدوس قدوس. نامت العیون، آنکھیں سوتی ہیں، آنکھیں سوتی ہیں. نامت العیون الرحمن لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. آنکھیں سوتی ہیں لیکن رحمان کی یہ صفات ہے کہ نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے. وہ اونگ سے بھی پاک ہے اور نیند سے بھی پاک ہے. تو میرے بزرگ بھائی دوستو، میرے خیال میں آج کے لیے اتنا کافی ہے، کیونکہ بیان تو تھا نہیں، یہ ذکر کا حلقہ ہے. اور پہلے بھی آپ کو عرض کر دیا کہ ان ذکر کے حلقوں میں ہمارا تجربہ ہے دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں. تو ذکر کے حلقوں میں شامل ہوا کریں اور ذکر کے حلقوں میں اللہ پاک سے خوب دعائیں مانگیں. انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے، تجربہ ہو جائے گا کہ ذکر کے حلقوں میں جو دعائیں مانگی جاتی ہیں اللہ پاک ان کو انتہائی قبولیت کی شکل عطا فرماتا ہے. اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی اور ساری امت کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ابھی انشاءاللہ تھوڑی دیر کے لیے ذکر کر لیتے ہیں. پہلے لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں گے، پھر الا اللہ کا ذکر کریں گے، پھر اسم ذات کا ذکر کریں گے، اللہ اللہ اللہ، اور پھر ہو کا ذکر کریں گے. ہو سے مراد وہ ہوا، وہ اللہ. یعنی جب ہو کا ذکر کریں گے تو یہ استعدار ہوگا کہ وہ اللہ
جو عالمین کا رب ہے، وہ اللہ جو عالمین کا رب ہے، وہ اللہ جو مالک یوم الدین ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، وہ اللہ جو روز جزا کا مالک ہے، وہ اللہ جو قدیر ہے، قدرت والا ہے، اس کی قدرت اس کے قانون پہ حاوی ہے۔ ایک اللہ کی قدرت ہے اور ایک اللہ کا قانون ہے۔ اللہ پاک اس دنیا کو قانون سے چلا رہے ہیں۔ اللہ پاک جب اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہیں تو قانون کے خلاف کر دیتے ہیں۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے معجزہ مانگا، صالح علیہ السلام نے دعا کی، چٹان سے اونٹنی پیدا ہو گئی۔ چٹان کوئی اونٹنی پیدا کرتا ہے؟ یہ معجزہ تھا۔ تو میرے بزرگوں، بھائی اور دوستوں، پھر آخر میں مراقبہ ہوگا۔ ہو کے ذکر کے بعد مراقبے میں لسانی ذکر بند کر دیں گے، دل کا ذکر کریں گے، ذکر قلبی، دل میں اللہ اللہ کریں گے۔ ذکر قلبی کے بارے میں علماء ربانیین نے لکھا ہے کہ ذکر قلبی ذکر لسانی سے 70 گنا افضل ہے، کیونکہ اس میں اخلاص ہے۔ ایک اللہ جانتا ہے کہ میرا بندہ اپنے دل میں مجھے یاد کر رہا ہے اور کسی کو معلوم نہیں ہے، تو وہ اللہ یہ استعدار ہو، وہ اللہ جو قدیر ہے، وہ اللہ جو بصیر ہے، وہ اللہ جو سمیع ہے، وہ اللہ جو حی ہے، وہ اللہ جو قیوم ہے، وہ اللہ جو جمیع کمالات اور صفات کا مالک ہے۔ اس استعذار کے ساتھ ہو کا ذکر کریں گے، اور ذکر سے پہلے معمولات میں ہے کہ ہم ایصال ثواب کرتے ہیں، یعنی کچھ پڑھ کے آقائے نامدار فخر موجودات امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کرتے ہیں۔ جمیع انبیاء کرام، ملائکہ مقربین، جمیع اہل بیت، جمیع صحابہ کرام، جمیع صحابیات، تمام پیرانے کے بار، چاروں سلاسل کے، سلسلہ قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ، اور اگر کسی کے والدین فوت ہو چکے ہیں، والدین کا ہمارے اوپر حق ہے۔ والد جنت کا دروازہ ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، والدین کے بڑے حقوق ہیں۔ اگر کسی کے والدین فوت ہو گئے ہیں ان کو ایصال ثواب کر دیں۔ رشتہ داروں کا بھی حق ہوتا ہے، رشتہ دار فوت ہو گئے ہیں ان کو بھی ایصال ثواب کر دیں۔ جمیع مسلمانوں کا حق ہے کلمے کی نسبت سے، ان کو بھی ایصال ثواب کر دیں۔ یہ ہمارا یقین ہے ہمارے کہ ایصال ثواب جو ہے پہنچتا ہے جن کو ہم کرتے ہیں۔ جو مسلمان کلمہ گو ہم سے پہلے عالم برزخ میں جا چکے ہیں، ایصال ثواب کی برکت سے اللہ پاک ان کے اوپر مہربانی کرتا ہے، اور برزخ میں اگر ان کے حالات کشیدہ ہیں تو اللہ پاک ایصال ثواب کی برکت سے ان کے حالات کو آسان بنا دیتے ہیں۔ اور جن کے درجات پہلے سے بلند مقام پہ ہیں تو ان کو جب ایصال ثواب کرتے ہیں تو اس ایصال ثواب کی برکت سے ہم جس عمل میں مشغول ہوتے ہیں، جو بھی عمل کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، جو بھی، اللہ پاک اس عمل میں خشوع ڈال دیتے ہیں، اس عمل کو شرف قبولیت کا درجہ دے دیتے ہیں۔ تو ایصال ثواب کی بڑی برکات ہیں، ایصال ثواب کیا کریں۔ ماشاءاللہ تحزیز بن نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، ہمارے ایک ماشاءاللہ عالم دین جماعت میں سمرقند بخارا گئے
وہاں پہ قسم بن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے 10 بیٹے تھے. قسم بن عباس رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک جو ہے وہ سمرقند میں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان حضرات نے قربانیاں کی کہاں ہیں؟ بخارا، کہیں سمرقند. اور یہ لوگ وہاں پہ گئے. کسی زمانے میں یہ علاقے جو ہے دین کے مرکز ہوا کرتے تھے. تو قسم بن عباس رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، تعزیز بن نعمت کے طور پہ کہتا کہ ڈاکٹر صاحب سے عرض کریں کہ جب ایصال ثواب کیا کریں نا تو میرا نام جنرل بزرگوں کی لسٹ میں نہ ڈالے، کہ جیسے ہم کہتے ہیں جمی انبیاء کرام یا جمی مشائخ یا جمی اللہ والے، تو جنرل لسٹ میں میرا نام نہ ڈالا کریں. ایصال ثواب میں میرا نام لیا کریں اور نام لے کر مجھے ایصال ثواب کیا کریں. تو فقیر اس دن سے پھر ان کا نام لے کر جو ہے ایصال ثواب کرتا رہتا ہے. تو اب ایصال ثواب کر لیں. 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ الحمد شریف، 11 مرتبہ سورہ اخلاص، یہ پڑھ کے یہ ہدیہ کر دیں. نبی علیہ السلام، جمیع انبیاء کرام، ملائکہ مقربین، جمیع اہل بیت، جمیع صحابہ کرام، تمام پیران کبار چال و سلاسل کے، اپنے والدین کو، اپنے رشتہ داروں کو اگر فوت ہو چکے ہیں. میرا تو خیال تھا کہ بہت دیری ہو گئی، لیکن ابھی 9:20 ہیں، اور کراچی والے تو ویسے بھی رات کے شہزادے ہیں، یہ تو جاگتے رہتے ہیں ماشاءاللہ. تو اس لیے ابھی ایصال ثواب کر لیں، پھر ذکر کرتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہاں ماشاءاللہ. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ
إلا الله لا إله 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 إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله تسليما كثيرا كثيرا إلا الله 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 إلا الله
اللہ جل شانہ، اللہ جل شانہ، اللہ جل شانہ، اللہ 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 وصلی اللہ علی النبی وصلی اللہ علی النبی الامی وصلی اللہ علی النبی الامی وصلی اللہ علی النبی الامی. مراقبہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف پڑھ لیں، دعا مانگ لیتے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ
یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللهم إنا نسألك اللهم إنا نسألك اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وحب العلماء وحب الطلباء وحب الأولياء وحب الصالحين وحب المسلمين اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم غشنا برحمتك وجنبنا عذابك وجنبنا عذابك وجنبنا عذابك اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم ثبت أقدامنا يوم تزل فيه الأقدام اللهم اخفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا راحم المساكين يا راحم المساكين يا راحم المساكين يا ذا القوة المتين يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنك عفو كريم اللهم إنك عفو كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور فاعف عنا يا غفور فاعف عنا يا غفور يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا أرحم الراحمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا اللهم مغفرتك
أوسع من ذنوبنا وله مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا۔ اے رب العزت، یہ سارا مجمع جس میں علماء کرام کثیر تعداد میں، العلماء ورثۃ الانبیاء، اے رب العزت علماء تیرے انبیاء کے وارث ہیں، ان کے سینوں میں انبیاء کی وراثت ہے۔ اے اللہ یہ عظیم لوگ ہیں، اے اللہ ہمیں علماء کرام کی، علماء ربانیین کی قدردانی نصیب فرما۔ اے رب العزت ہمیں علماء ربانیین کی قدردانی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں علماء ربانیین کی قدردانی نصیب فرما، ان سے پوچھ پوچھ کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، ان سے پوچھ پوچھ کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، ان سے پوچھ پوچھ کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے رب العزت اپنا قرب نصیب فرما، اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما، اپنی اور محبوب کی نسبت نصیب فرما۔ اے رب العزت کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھا۔ اے رب العزت ہم سب کو موت کی سختی سے بچا، ہم سب کو موت کی سختی سے بچا، قبر کے عذاب سے بچا، جہنم کی آگ سے بچا۔ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ اے رب العزت جو لوگ تیرے رستے میں ہیں اور اپنے گھروں سے سینکڑوں میل دور ہیں، ہزاروں میل دور ہیں، لاکھوں میل دور ہیں، کو بکو پھر رہے ہیں، کریا بکریا پھر رہے ہیں، اقلیم در اقلیم پھرتے ہیں، نامساعد حالات میں چلتے ہیں۔ اے اللہ تو ان کی غیر موجودگی میں ان کے گھر بار کی حفاظت فرما، ان کے کاروبار کی حفاظت فرما، ان کی بھی بچوں کی حفاظت فرما، ان کی محنتوں کو قبول فرما کر سارے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا، ہدایت کی ہوا کو چلا، ساری ملت کفر کو ہدایت نصیب فرما، ساری ملت کفر کو ہدایت نصیب فرما، ساری ملت کفر کو ہدایت نصیب فرما، سارے بھٹکے ہوئے مسلمانوں کو راہ راست پہ لے آ، پھر سب کی تربیت کا غیب کے خزانے سے انتظام فرما۔ اے اللہ مدارس میں جو پڑھنا پڑھانا ہو رہا ہے، سال ہا سال سے اے اللہ پڑھنا پڑھانا ہو رہا ہے، اور یہ حضرات چٹائیوں پہ بیٹھ کر قال اللہ اور قال الرسول پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ اے اللہ غیب کے خزانے سے ان سارے مدارس کی ضروریات کا کفیل بن جا۔ اے اللہ غیب کے خزانے سے ان سارے مدارس کی ضروریات کا کفیل بن جا۔ اے اللہ جو حضرات مدارس کی، اے اللہ خانقاہوں کی، علماء حق کی اے اللہ خدمت کرتے رہتے ہیں، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں، اے اللہ تو ان کے ایمانوں میں، ان کے اعمال میں، ان کے مال میں، ان کی کھیتیوں میں، ان کی تجارت میں، ان کے کاروبار میں، ان کے اولاد میں، سب کچھ میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں جو بے اولاد ہیں، اے اللہ تو قدیر ہے، قدرت والا ہے، تو نے چٹان سے کونٹنی کو پیدا کیا، تیری قدرت تیرے قانون پہ حاوی ہے، جب تو اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے تو قانون کے خلاف کر دیتا ہے۔ اے اللہ جن کی جھولیاں ابھی تک خالی ہے، اپنی قدرت کاملہ سے ان کی جھولیاں بھر دے، اے اللہ ان کی جھولیاں بھر دے، اے اللہ ان کی جھولیاں خالی بھر دے۔ اے اللہ جو ہم اولاد والے ہیں، ہم سب کی اولاد کو نیک بنا، صالح بنا، دین کا داعی بنا، پکا نمازی بنا، علم اور حلم والا بنا، ذکر اور فکر والا بنا، اچھے اور حمیدہ اخلاق والا بنا۔
اے اللہ والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے رب العزت آفات سے، مصیبتوں سے، ناگہانی اموات سے، ناگہانی آفات سے اس مجمع کی حفاظت فرما، ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرما، تعلق والوں کی حفاظت فرما، امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے طلباء مجمع میں موجود ہیں، دینی علوم کے طلباء ہیں، عصری علوم کے طلباء ہیں، اے رب العزت ان کے سینے حدیث اور قرآن کے لیے کھول دے، اے اللہ ان کے سینے حدیث اور قرآن کے لیے کھول دے، اے اللہ ان کے سینے حدیث اور قرآن کے لیے کھول دے، اپنے علم سے ان کو علم عطا فرما، اپنے علم سے ان کو علم عطا فرما، ان کو علم نافع نصیب فرما، ان کو علم پر عمل کرنے والا بنا، اے اللہ ان کے فیض کو سارے عالم میں چالو فرما، ان کے خاندانوں کو قبول فرما، ان کے خاندانوں کو قبول فرما، اے اللہ سارے مجمع کو اور جن حضرات نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے اپنے گھر کی اور اپنے محبوب کے گھر کی زیارت نصیب فرما، بار بار نصیب فرما، بار بار نصیب فرما، بار بار نصیب فرما، اللہ کے راستے میں نصیب فرما، اللہ کے راستے میں نصیب فرما، اللہ کے راستے میں نصیب فرما۔ اے اللہ جن حضرات نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، مجمع میں احباب سے، علماء کرام سے دعاؤں کے لیے کہا ہے اور کہتے رہتے ہیں، اے رب العزت تو ان کو بھی جانتا ہے اور ان کی جائز حاجات کو بھی جانتا ہے، اس مجمع کی دعا ان سب کے حق میں قبول فرما اور سب کو اپنی شان کے مطابق اپنی لاتعداد خزانوں میں سے عطا فرما، سب کو اپنی شان کے مطابق اپنی لاتعداد خزانوں میں سے عطا فرما۔ اے اللہ جو قرضے دار ہیں، جو قرضوں کی بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہیں، اپنی قدرت کاملہ سے، غیب کے خزانے سے ان کے قرضے اتارنے کی اے اللہ سبب پیدا فرما، ان کے قرضے اتارنے کی اسباب پیدا فرما، ان کے قرضے اتارنے کی اسباب پیدا فرما۔ اے اللہ مجمع میں جتنے بیمار ہیں، جن بیماروں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے رب العزت بیماری بھی تیری مخلوق ہے، شفا بھی تیری مخلوق ہے، اے اللہ ان سب بیماروں کو شفا کاملہ و عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، ان کی بیماریوں میں شفا و مبدل فرما اور ان کی شفا کو دین کی عالی محنت کے لیے، شریعت کی ترویج کے لیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کو زندہ کرنے کے لیے استعمال فرما۔ اے رب العزت ہماری استعدادوں کو، ہماری صلاحیتوں کو، ہمارے علوم کو، ہمارے اموال کو، ہمارے اوقات کو اعلاء کلمات اللہ کے لیے، دین کی عالی محنت کے لیے، شریعت کی ترویج کے لیے استعمال فرما۔ اے اللہ ہمارے مفتی صاحب دامت برکاتہم، اے اللہ ان کی بچی کا اور ہمارے ڈاکٹر ارشد صاحب کے بچے کا اے اللہ آج نکاح ہوا ہے، اے اللہ اس جوڑے کو بابرکت بنا، اے اللہ اس جوڑے کو بابرکت بنا، باقی بھی جس نے اے اللہ آج کے دنوں میں اے اللہ نکاح ہوئے ہیں ان سارے جوڑوں کو بابرکت بنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں خیر کے اضافے کا ذریعہ بنا۔ اے رب العزت ہماری استعدادوں کو، ہماری صلاحیتوں کو، ہمارے علوم کو، ہمارے اموال کو، ہمارے اوقات کو، اے رب العزت کراچی کے لوگوں کے بارے میں ہم نے سنا ہے، بلکہ دیکھا بھی ہے کہ یہ حضرات مدارس کی خوب خدمت کرتے ہیں، علماء کرام کی خدمت کرتے ہیں۔ اے اللہ اس خدمت کی برکت سے تو ان کے کاروباروں میں، تو ان کی اولاد میں، اے اللہ تو ان کے کھیتوں میں، اے اللہ تو ان کے سب کچھ میں برکت عطا فرما، اے اللہ ان کے سب کچھ میں برکت عطا فرما، ان کے سب کچھ میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما اور جو کم علمی کی وجہ سے نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ مرتے دم تک ہم سب کو دین پہ قائم رکھ، دین کی عالی محنت پہ قائم رکھ۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما۔
اے اللہ جتنی بھی مدارس ہیں، جتنے بھی خانقاہیں ہیں، اپنی قدرت کاملہ سے اے اللہ ان مدارس کو، ان خانقاہوں کو آباد فرما، اور ان کی ضروریات کا غیب کے خزانے سے انتظام فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ہاں، ابھی پتہ چلا کہ ماشاءاللہ مستورات بھی، ہماری بہنیں بھی، ہماری مائیں بھی، اے اللہ وہ بھی دعا میں شریک ہیں۔ اے رب العزت، اے اللہ ہماری جتنی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اے اللہ ساری بچیوں کو خوش بخت بنا، اے اللہ ساری بچیوں کو خوش بخت بنا، ساری بچیوں کو خوش بخت بنا۔ اے اللہ جتنے بھی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا، صالح بنا، لیک بنا، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اے اللہ ماں کی خدمت کر کے، ماں کی خدمت کر، اے اللہ ماں کی خدمت کے ذریعے ہم سب کو جنت کا حصول، اے اللہ جنت کا داخلہ ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ آتا ہے روایات میں کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، اے اللہ باپ کی خدمت ہم سے کرا کے، اے اللہ تاکہ والدین ہم سے راضی چلے جائیں اور ہم جنت کے مستحق بن جائیں۔ اے اللہ والدین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما، بڑھاپے میں ان کو سہارا، ان کا سہارا بننے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری مستورات، ہماری بہنوں کی جو بھی جائز حاجات ہیں، اے رب العزت تو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے بھیدوں کے جانتا ہے، ان کے دلوں میں جو بھی جائز حاجات ہیں سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، اور سب کو اپنی شان کے مطابق اپنی لاتعداد خزانوں میں سے عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین آمین آمین۔